تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ جل جلالہ سب سے بڑے ہیں. ساری کائنات کے مدبر وہی ہیں. علیم کل، ہر کائنات کے ہر ذرے کا بغیر کسی واسطے کے علم صرف اسی کے پاس ہے. قادر مطلق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. فعال لما یرید صرف اللہ ہے. جو چاہے کرے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ ذات صرف اللہ کی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب جواب دہ ہوں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے میدان میں ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف انبیاء علیہ السلام آئے، یعنی امتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے نبی کی بات مانی یا نہیں مانی، دعوت قبول کی یا نہیں کی، اتباع کی یا نہیں کی، ان کے نقش قدم پر چلے یا نہیں چلے. اور فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے میرا حکم پورا کیا یا نہیں کیا. جو تمہاری ذمہ داری، جو تمہارا فرض منصبی تھا
وہ پورا کیا یا نہیں کیا، کوئی آزاد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام قرآن کریم میں فرماتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب۔ ہر نبی کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اللہ کے حکم عدولی کر سکوں، پر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے، اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں پر محنت کی، اور بعض انسانوں پر ایسی محنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو باقی امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قیامت آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ، اگر یہ لوگ ایمان لائیں ایسا جیسے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ کی جماعت، تو یہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے فضائل بیان فرمائے، ان کی شان بیان فرمائے۔ تو صحابہ ساری اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن پھر صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ کی شان الگ ہے۔ ان میں عاشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور پھر اہل بیت کی فضیلت الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو اونچا مقام دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور جانشین بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مقام پھر سارے صحابہ میں اونچا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب آپس میں تذکرہ کرتے تھے کہ سب سے اونچا مقام کس کا ہے، تو سب سے پہلا نام ابو بکر کا آتا تھا، دوسرا نام عمر کا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ پر صبح کی نماز میں حملہ ہوا، تو آپ ابھی زخمی تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، 2-3 دن کے بعد آپ شہید ہوئے۔ تو اس موقع پر حضرت علی آئے اور فرمایا کہ آپ کو اے عمر، تمہارا جینا بھی مبارک اور تمہارا اس دنیا سے جانا بھی مبارک ہو، آپ پرواہ نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں سے علیحدہ نہیں کریں گے۔ دونوں ساتھیوں سے مراد ابو بکر اور جناب سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے بے شمار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہمیشہ یہی سنا کہ یہ کام کیا میں نے اور ابو بکر نے، بیٹھے میں اور ابو بکر، چلے میں اور ابو بکر، یعنی جب بھی تذکرہ ہوتا تھا تو یہ تذکرہ ہوتا کہ میں چلا، ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر۔ تو صحابہ میں دو رائے نہیں تھی کہ سب سے اونچا مقام صحابہ میں ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بعض روایت میں حضرت عثمان تک ہیں، حضرت عثمان تک، پھر باقی صحابہ کو ہم برابر سمجھتے تھے، مطلب کسی کو کسی پر کوئی الگ فضیلت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان خلفائے راشدین میں ایک عظیم نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، فرمایا کہ سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، آج 21 تاریخ ہے ذو الحجہ کی۔ اس مہینے کے 3 دن پہلے یعنی 18 ذو الحجہ کو 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ کہ آج سے 1410 سال پہلے 1410 سال پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذو الحجہ 35 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے۔ اس لیے آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی چند فضائل برکت کے لیے، اور اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر اور ان سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام کی ویسے تو سب کی عظیم شان ہے، جنت میں جانے کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، سب سے عظیم الشان اعلان جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اہل جنت سے کریں گے، وہ اعلان یہ ہوگا جس پر جنتی اتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ جنت کی ساری نعمتوں میں اس سے زیادہ خوشی کسی بات پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، اے اہل جنت، میں آج میں تم سے راضی ہو گیا ہمیشہ کے لیے، فلا اسخط ابدا، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اعلان جنت میں جانے کے بعد ہوگا۔ اللہ خالص اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں یہ اعلان سننا نصیب فرما دے۔ لیکن صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں، وہ برگزیدہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں ایک بار نہیں 20 بار 10 بار اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کا رضا ہونا تو عجیب بات ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ بھی مجھ سے راضی تھے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں، میرا ظاہر نہ دیکھیں، میں اندر سے کیسا ہوں، کتنا اللہ کا شکر گزار ہوں، کتنا صبر کرنے والا ہوں، کتنی میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، کتنی میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، کتنی میرے دل میں مرنے کی طلب ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی خوشی ہے، جنت کی طلب ہے۔ مجھے آپ کو نہیں پتا میرے دل کا حال کیا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وہ ستار ہے، اس نے پردہ ڈالا ہے۔ شاید دل کھول کر اگر ہمارے سب کے سامنے کیے جائیں تو ہمیں ایک دوسرے سے نفرت ہونے لگے۔ ہمارے دل میں دنیا کی ہوس کتنی ہے، حرص کتنی ہے، اللہ سے شکوے کتنے ہیں، اللہ سے ہمیں شکایتیں کتنی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جبکہ ہم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر صحابہ کو اگر سامنے کر دیں تو زیرو بھی نہیں، زیرو سے بھی نیچے جائیں گے۔ خاک را چہ نسبت آسمان پاک،
مٹی کو آسمان سے کیا نسبت؟ صحابہ نے پوری زندگی حضور کے لیے قربان کر دی، من تن دھن قربان کر دیا، اپنی اولاد کو شہید کروا دیا، اپنے شوہروں کو شہید کروا دیا، والدین شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، فقر و فاقے کا عالم، ساری زندگی فقر و فاقہ سے گزاری، تکلیف میں گزاری، لیکن میرا رب صحابہ کے بارے میں کہتا ہے صرف میں ان سے راضی نہیں، میرے صحابہ بھی مجھ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یعنی ابو بکر صدیق مکے کے جو سب سے بڑے مالدار تھے، وہ پھٹے ہوئے کپڑے مدینے کی گلیوں میں پہن کر رہتے تھے، اور جب خلیفہ وقت بنے تو روکھی سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ فرمایا مدینے میں جو سب سے غریب مزدور جتنا کھانا کھاتا ہے، جتنی اس کی آمدن ہے، ابو بکر کی آمدن اتنی ہوگی۔ بیت المال سے ابو بکر کے گھر میں صرف اتنا مال جائے گا جتنا ایک سب سے زیادہ غریب مزدور کے گھر میں کھانا جاتا ہے۔ فقر و فاقہ کے وہ ابو بکر جن کے گھر میں چند دنوں بعد اگر حلوہ پکتا ہے تو بیوی سے پوچھتے ہیں یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ میں تو دن رات خلافت کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، میرے پاس تو آمدن کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے بیت المال سے وظیفے کے، اور بیت المال کا وظیفہ میں نے تھوڑا مقرر کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ وہیں سے آیا ہے، اس سے جو وظیفہ آتا تھا اس سے تھوڑا تھوڑا پیسے میں نے بچائے، میں نے کہا کسی دن کوئی میٹھا بن جائے، سیدنا ابو بکر پہ قربان جائیں۔ فرمایا بیت المال والے کو آرڈر دیا کہ اتنا وظیفہ کم کر دیا جائے، اس کے بغیر بھی ابو بکر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے صرف حاکم نہیں فاتح ہیں، پورے عرب پر، جزیرہ عرب پر حکومت کرنے والے ہیں، لیکن بیت المقدس کو فتح کرنے جاتے ہیں تو صرف قمیض پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے زمین والا سن لو، میں عرش والا ان سے راضی اور فرش والے صحابہ مجھ سے بھی راضی ہیں۔ انہوں نے سب قربانیاں دی، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں۔ میرا عزیز بھائیوں، صحابہ کے پاؤں کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی نے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم بزرگوں کے نام لیتے ہیں اور بلا بس جھومنا صرف ہمیں آتا ہے، بزرگوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی اس کو دیکھیں۔ کسی نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا حسن بصری جو سید التابعین ہیں، تابعین میں سب سے اونچا مقام، اور اویس قرنی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، بڑے فضائل ہیں احادیث میں، اویس قرنی رحمہ اللہ، قرن کے رہنے والے اویس، فرمایا ان کی فضیلت زیادہ ہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے؟ یعنی ایک طرف صحابہ، دوسری طرف تابعین۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے صحابہ کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے کے نتروں میں جو گرد و غبار لگتا تھا، یہ حضرت حسن بصری اور حضرت جو ہے اویس قرنی اس گرد و غبار کے برابر نہیں ہو سکتے، تم ابو معاویہ کی شان کے برابر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ساری انسانیت، صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے سارے اولیاء، علماء، فقہا، متقین، سب کے سب مل کر بھی کسی ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج فتنوں کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، صحابہ پر بھونکا جا رہا ہے، صحابہ پر الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہے، تبرہ کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کون ہوتے ہیں میں اور آپ؟ پھر یہ جتنے تبصرے یہ تاریخ سے ہیں، صحابہ کی شان اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔
یہ تبصرے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ان کے حالات و واقعات تاریخ سے بیان کیے جاتے ہیں، اور صحابہ کی شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں۔ بارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں واحد وہ انسان ہیں جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کائنات میں واحد وہ انسان ہیں جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، اور پھر واحد وہ انسان ہیں جس کے گھر میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں ہیں، امام الاولین والآخرین، فخر الموجودات، سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کے ماں باپ قربان۔ کیا شان! اور پھر فرمایا کہ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، یک کے بعد دیگر میں عثمان کو دے دیتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی پنڈلیوں سے آپ نے کپڑا اوپر اٹھایا ہوا تھا، بے فکر بیٹھے تھے، ابو بکر آئے بیٹھے رہے حالانکہ سسر ہیں، عمر آئے بیٹھے رہے حالانکہ وہ بھی سسر ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے۔ جب عثمان آئے تو آپ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! اماں عائشہ کہتی ہیں جب چلے گئے سب تو میں نے سوال کیا کہ ابو بکر آئے آپ ہلے بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، عمر آئے آپ نے پرواہ نہیں کی، لیکن عثمان آئے تو اپنے کپڑے بھی سیدھے کر دیے، سمٹ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا اس سے محمد کیوں نہ زمین پر حیا کرے جس سے آسمان پر اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی، مساجد کی تعمیر اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی، اور پھر مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا گھر مسجد نبی کی تعمیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کم پڑ گئی تھی، جگہ کی ضرورت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبی کے لیے جگہ خرید لے؟ غالباً 12,000 دینار کی جگہ تھی۔ فرمایا فلانے قبیلے کی پاس میں جگہ ہے، کون خریدے گا؟ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل کا اعلان کرتا ہوں۔ اکیلے عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا میں خریدوں گا۔ وہ عثمان ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، اس کا میٹھا پانی تھا، ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، مسلمانوں کو پانی پینے نہیں دیتا تھا یا بڑا تنگ کرتا تھا، کہتا انہیں آج سے نہیں پانی پیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس طرح کہ اس کا ڈول بھی مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو؟ سبحان اللہ! یعنی کوئی خصوصیت نہ رکھے اپنے لیے کہ یہ کنواں تو میرا ہے، پہلے میں پیوں گا، پہلے میں پانی لے جاؤں گا، پھر کوئی اور لے۔ سبحان اللہ! فرمایا وہ اپنا ڈول بھی اس طرح کر لے جیسے مسلمانوں کا ڈول ہے۔ فرمایا محمد اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ سبحان اللہ! سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں۔ فوراً یہودی کے پاس گئے، فرمایا کنواں بیچ دو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا، ریٹ لگاتے گئے۔ ان کا 1,000 دینار لے لو، کہا نہیں، 2,000 لے لو، کہا نہیں، کہا 3,000 لے لو، کہا نہیں، 4,000 لے لو، کہا نہیں، 12,000 دینار پر جا کر بات رکی، کہا 12,000 لے لو، کنواں مجھے دے دو، اور کنواں لے کر وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ تبوک مسلمانوں کا سب سے مشکل ترین غزوہ تھا۔ قرآن کریم میں پوری ایک سورت اس غزوے کے فضائل و مناقب اور اس کی تیاری میں لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی جہاد کے لیے اتنی تیاری نہیں کی، اتنی ترغیب نہیں دی، اتنی سختی نہیں کی جتنا غزوہ تبوک کے لیے کی تھی۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں 3 صحابہ مخلص، اور تو منافقین تو سارے رہ گئے تھے، لیکن 3 مخلص صحابہ رہ گئے تھے، اور ان سے پھر 50 دن کا بائیکاٹ کیا تھا صحابہ اکرام نے۔ قرآن کریم میں ان کی غلطی کا بھی تذکرہ ہے، پھر ان کی معافی کا بھی تذکرہ ہے۔
ان کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ ان صحابہ سے جب مدینے میں رہتے ہوئے 3 آدمی ہیں، کوئی مسلمان ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آتے کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ صحابی فرماتے ہیں میں مسجد میں جاتا تو میں جب اپنے طرف توجہ کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور چہرہ دوسری طرف فرما لیتے تھے۔ 50 دن کے بعد ان کی معافی کا اعلان ہوا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ انہی صحابی میں سے ایک صحابی کو عیسائیوں نے، عیسائی حکومت نے پیغام بھیجا، پرچی بھیجی کہ آؤ ہم تمہیں حکومت بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارے نبی نے تم سے وفا نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ زارو قطار رو پڑے، فرمایا مجھے اتنا کم ایمان والا سمجھ لیا تم نے کہ تم مجھے لالچ دے رہے ہو کہ آؤ تمہیں حکومت مل جائے گی۔ وہ رقعہ لے کر تندور میں جلا دیا، تندور میں ڈال دیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، محمد کی غلامی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تمہاری جیسی لاکھوں حکومتیں قربان۔ اس غزوے کے لیے آپ سب نے ترغیب دی صحابہ کو، کون اس کے لیے دے گا؟ آپ سب منبر پر کھڑے تھے، عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان کے میں اس غزوے کے لیے چندے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ترغیب دیتے رہے، عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 مزید اونٹ اس غزوے کے لیے میں چندے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ترغیب دیتے رہے کیونکہ ضرورت زیادہ تھی۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 300 مزید اونٹ میری طرف سے، یعنی 700 اونٹ ایک مجلس میں بما سازو سامان اسلحے کے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بعض روایت میں 900 اونٹوں کا آتا ہے، 900 اونٹ عطا فرمائے۔ کیا سخاوت تھی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے جا رہے تھے اور ساتھ میں کہتے جا رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو دے دیا گیا ہے۔ مطلب نفلی عمل، فرائض تو کسی کے لیے معافی نہیں ہے، نبی کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جی بعض لوگ جو نماز نہیں پڑھتے کہتے پہنچی ہوں سرکار ہے، ایسا نہیں، فرائض کی بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ نفلی کام اتنا کر دیا عثمان نے کہ اب مرتے دم تک کسی اور نفلی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ایک لہجہ بھی ضائع نہیں کیا، ساری زندگی پھر بھی لگاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دینار لے کر آئے، حضرت عثمان 1000 دینار لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ان دینار کو اشرفیوں کو یوں اٹھاتے اور نیچے پھینکتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے، اس کی مغفرت کے لیے یہی کافی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے سیدنا عثمان غنی کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ ان کو سب سے تاریخ انسانیت میں سب سے مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی فرما رہے تھے، حضرت عثمان کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان سے ہم نے پوچھا کہ آپ سے کیا سرگوشی کر رہے تھے جس میں آپ پریشان تھے؟ فرمایا میں پھر سرگوشی کیسے رہے گی، پھر تو سرگوشی نہ رہی نا۔ وفات سے پہلے فرمایا، وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے فرمایا، میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی بشارت سنائی تھی کہ عثمان تجھ پر بڑے مظالم ہوں گے لیکن تم مضبوط رہنا، ثابت قدم رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ساتھی ہوگا جنت میں اور میرا ساتھی عثمان ابن عفان ہوں۔
میرا رفیق جنت میں عثمان بن عفان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تمہیں قمیص پہنائیں گے اور لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس پہ جامع شہادت قبول کر لینا، قمیص اتارنا نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں قمیص سے مراد خلافت ہے، کہ خلافت اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے، لیکن اس کو اتار لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک پہاڑی پر تھے، پہاڑی لرزنے لگی، جھومنے لگی، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ اے پہاڑی ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صحابہ اکرام شہادت کے فضائل، شہادت کی بات سن کر یہ بشارت ہوتی تھی، خوش ہوتے تھے۔ اسلام میں شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، نبوت کے بعد اور صدیق کے بعد۔ نبوت کا سب سے اونچا مقام، پھر صدیق کا مقام، اور تیسرا مقام اسلام میں وہ شہادت کا مقام ہے۔ تو آپ سب نے بشارت سنائی، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ شہید تھے، ابو بکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مشہور جو واقعہ صلح حدیبیہ آپ نے سب نے سنا ہے، یہ بھی تاریخ انسانیت میں ایک واقعہ ہے، اسلامی تاریخ میں بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور اس بات پر بیعت لی کہ خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، عثمان کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے، عثمان کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے۔ 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور پھر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی، تاکہ کوئی قیامت تک آنے والا یہ نہ کہے کہ اس بیعت میں تو عثمان نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ انس فرماتے قرآن میں چونکہ اس بیعت والوں کی بڑی فضیلت ہے، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اپنا ایک ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، نبی کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ انس فرماتے خدا کی قسم ہم ساروں کے ہاتھ ایک طرف، نبی کا ہاتھ عثمان کے لیے سب سے اعلیٰ تھا، نبی کے ہاتھ کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت عثمان کی بلکہ سارے صحابہ کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔